الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک ہم نے یہ پڑھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ سے تھے، اور بنو امیہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ داری میں پیچھے جا کے آپ کے جد امجد میں پیچھے جا کے رشتہ داری ملتی، اور ان کا جو یہ قبیلہ تھا اس سے ایک بہت اور نامور شخصیت ہے ابو سفیان، وہ اسی قبیلے سے تھے۔ یہ بات اس لیے بتانی ضروری ہے کہ کافی واقعات ایسے آئیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس قبیلے سے ہونے کی وجہ سے کیا چیزیں تھیں جو بعض دفعہ ابو سفیان کے راستے میں حائل ہوئیں، جیسے آج بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فائدے میں گئیں، اور ابو سفیان نے کیوں پیش رفت نہیں کی اس میں۔ اس سے یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان سے کر دیا تھا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا تو اس کے بعد ہی انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا، عبداللہ اس کا نام تھا۔ اور حبشہ سے واپس جب لوگ آئے تھے، جس وقت ان کو یہ پتہ چلا کہ مشرکین مکہ اسلام لے آئے ہیں، تو حالانکہ یہ ایک افواہ تھی لیکن اس کی وجہ سے کافی لوگ واپس آئے، اور یہ تصحیح کر لیجئے کہ اس کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی رقیہ بھی تھی، اور پھر وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ پھر دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ کی طرف کی تھی، تو اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ پھر ان کی طرف سے دو ہجرتیں ہوئی، ایک حبشہ کی طرف اور واپس آ گئے مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر بی بی رقیہ کا انتقال ہوا ہے جس وقت بدر کا معرکہ ہوا، ادھر بدر کی خوشخبری آئی، ادھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، بیمار ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی بیماری کی وجہ سے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، مدینہ پہنچ کر پانی کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے بہت ہو گیا تھا، کیونکہ مکہ میں تو زمزم تھا نا، مدینہ میں تو کوئی زمزم کی بات نہیں، اور مدینہ میں یہ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ایک یہودی کا کنواں تھا وہ، جو انہوں نے بئر روما انہوں نے خریدا تھا اور پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ لوگوں کو یاد رہنی چاہیے، کیونکہ یہ میں اینڈ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ اس بات کو یاد کراؤں گی، کیونکہ ان کی جو شہادت ہے اس وقت یہ والی انسیڈنٹس جو ہے نا یہ دوبارہ سمجھ لیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں پہ بہت خرچ کرتے تھے، اور جب سے ان کو پتہ چلا تھا کہ ایک غلام آزاد کرنے پہ، آپ کو پتہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ایسے ہے کہ ہر عضو اس غلام کا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو آزاد کرنے والا ہے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو جب سے ان کو یہ پتہ چلا تھا، ہر جمعے کے روز یہ غلام خریدتے تھے منہ مانگی قیمت پہ، اور پھر اس کو آزاد کر دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ کام کوئی کرے تو اس کے لیے جنت ہے، تو سب سے پہلے بھاگنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ اور جس میں نے آپ کو بتایا تھا مسجد نبوی کی جو ایکسپینشن کرنی تھی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، تو انہوں نے زمین خرید کے اور مسجد نبوی کے لیے وقف کی تھی۔ ان کی جو صفات میں سب سے بڑی ایک صفت جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ان کی حیا ہے، ان کی شرم و حیا۔
اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شرم و حیا جو ہے وہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. صرف عورتوں کے لیے نہیں ہوتی کہ شرم صرف عورتوں کے اندر ہی ہونی چاہیے, حیا عورتوں میں ہونی چاہیے اور مردوں کو بے حیا ہونا چاہیے, اور مرد کو کیا کام حیا سے. نہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ حیا جو ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, اور بلکہ حیا کو ایمان کا حصہ کہا گیا, ایمان کی شاخ کہا گیا. اور حیا صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ برقع پہن لیں تو یہ حیا بس ہو گئی آپ کی. حیا ہر چیز میں حیا ہے, گفتگو میں حیا, نظروں میں حیا. اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے. تو صحابہ نے پوچھا ہم تو حیا کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے پیٹ میں اور جو اس کی زبان ہے اور جو اس کے سر میں ہے اس سے حیا کرے. سر میں کیا ہے کہ یعنی سوچ, اس کی جو اس کی تھنکنگ ہے, جو خیالات ہیں اس کے بارے میں بھی حیا کرے. اس لیے کہ آپ کا خیال مجھے تو نہیں پتا, لیکن کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو اس میں حیا کرے اللہ سے کہ وہ کیا کیا چیزیں سوچ رہا ہے. اور پیٹ میں بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ جو کھانا وہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرے. تو یہ ان کی بعض چیزیں تھیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی واقعہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آنے کے اوپر اٹھے نہیں. کیوں؟ ان کے ساتھ دوستوں والا تھا نا تعلق, دوست ہیں, آئے ہیں. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے اوپر اٹھ کے بیٹھ گئے. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. تو اتنی بڑی شخصیت ہے کیونکہ فرشتوں کی حیا بہت زیادہ ہے. تو جس سے فرشتے حیا کریں تو اب بتائیں کہ وہ کیسا حیا والا انسان ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی یہ ایک بات آپ کو پتہ چلی, اور ان کی سخاوت کا تو سب کو علم ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ بدر کے مارکے میں تو یہ نہیں شریک ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے احد کا جو مارکا تھا اس میں کیا ہوا. تو آج اس سے بات کو ہم شروع کرتے ہیں کہ احد میں آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ احد میں مسلمانوں کو پہلے تو فتح ہوئی, اور اس مرحلے میں انہوں نے جب مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا اور مسلمانوں نے اس درے سے اپنی جگہ چھوڑ دی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ یہیں جمے رہنا, تو پھر اس وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا. اب وہ معلوم ہے کہ خالد بن ولید اور اکرمہ یہ دونوں جو ہیں وہ گھوم کے آئے, اور انہوں نے حملہ جس وقت کیا تھا تو ایک پینک مچ گیا مسلمانوں میں. اتنا پینک تھا کہ یعنی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نا کہ یہ ایک دم ہمارے اوپر حملہ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ جو زلزلہ وغیرہ آتا ہے اللہ رحم فرمائے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ماں نے بتایا, کہتی میں اپنا بچہ ہی بھول گئی گھر میں, خود باہر بھاگ گئی, اور بعد میں جب زلزلہ بند ہوا تو کہتی مجھے تب یاد آیا کہ ہائی بچہ تو اندر ہی رہ گیا. آپ یہ سوچیں نا کہ جب ایسی پینک کی سچویشن ہوتی ہے تو انسان کے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. جب وہ اتنی پینک کی سچویشن ہوئی تو جس طرف جس کا منہ تھا وہ اس طرف بھاگا. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک موقع ایسا ہے جس پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کیا جاتا ہے. جو بھی لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے اوپر بہت تانا زنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس وقت بھاگے تھے. حالانکہ ایک نارمل انسان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ بندے کا ایک فطری ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا, وہ ایک فطری ایک ری ایکشن تھا کہ سب بھاگ گئے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی کسی وجہ سے یا کوئی ان کے اندر کوئی ایسی دل میں خرابی تھی, سب بھاگے تو وہ بھی بھاگے. اور پھر اس کے بعد جب خیال آیا تو پھر تو سب واپس آئے تھے, لیکن اس وقت وہ بھاگ گئے. جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیات اتار دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا. یہ 155 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, وہ لوگ جو احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی وہ یقیناً اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرمایا
عفو اللہ عنہ، عفو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، مٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ان کی اس غلطی کو۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی انسان ان کے اوپر تان کرتا ہے تو وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، پھر بھی ہم ان کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ وہ کیوں بھاگے تھے اور کیوں ایسا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے کہ کوئی انسان قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دے کوئی بات اور اس کے خلاف بات کرے اور کہے کہ کیوں وہ بھاگے تھے۔ اور پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو ہم کیا کرتے، اور دوسرے یہ بھی دیکھیں کہ دوسرے صحابہ بھی بھاگے تھے، وہ بھی صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا، پھر ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے اور ان کے اوپر یہ بات کرنا، یہ بہت ہی بڑی غلط بات ہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس کے بعد کہ جیسے ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ وہ بھی ہوا جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے تھے حدیبیہ کے مقام پہ، ان کو روک دیا گیا تھا، عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ۔ تو اس وقت جو نمائندگی سفارت کاری کا کام تھا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ دیا گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب مسلمان گئے ہیں تو اس وقت وہ تو اپنے عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے اور کچھ بھی اسلحہ وغیرہ ساتھ نہیں لیا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے یعنی ایسی چیزیں جیسے جس سے جانوروں کو ہانکا جائے یا ان کو یا جھاڑیاں کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے یا جانوروں کے آگے ڈالنے، ایسی چیزیں تھیں ان کے پاس، لیکن ہتھیار کوئی نہیں تھے کیونکہ وہ لڑنے کی انٹینشن سے نہیں جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے ان کو روک دیا، اور یہ ایک تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ مکہ والوں نے کسی کو عمرے سے روکا ہے، کیونکہ یہ اپنے دشمن کو بھی نہیں روکتے تھے، اسی وجہ سے تو ان کی عزت تھی نا، کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ یہ دشمن بھی ہوتا تھا تو وہ بھی عمرہ اور حج جا کے کر سکتا تھا، اس کو کبھی نہیں روکا تھا۔ اب اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے اس وقت تو کیا ہوتا، پورے عرب میں بدنام ہو جاتے کہ دیکھو انہوں نے عمرے میں آنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور ان کو اپنی ریپوٹیشن کی بہت فکر ہوتی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑی عزت سے ان کو دیکھا جاتا تھا، تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہماری عزت چلی جائے گی، اس وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان کوئی ایسی حرکت کریں تو ہم آگے سے پھر لڑیں، وہ ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے، طرح طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کوئی ایسا موقع ہو کہ یہ کچھ بات کریں اور ہم پھر ان کو اوپر چڑھائی کر دیں، لیکن مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا۔ اس وقت جب انہوں نے روکا تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو، وہ قریشی نہیں تھے، خراش بن امیہ خزائی، ان کو نامزد کیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ دیا سواری کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ مکہ جائیں اور ان کو کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم اور کچھ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی چیز کے لیے نہیں آئے، آپ ہمیں آنے دیں۔ لیکن قریش نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی اور ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک قبیلہ احابیش کا قبیلہ تھا، اس نے ان کو بچا لیا، اور یہ خراش واپس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، تو انہوں نے ان کو ایسے بھیجا کہ بغیر اونٹ کی آپ جائیں تاکہ ان کی بے عزتی ہو کہ آپ نے ان کو ہمارے پاس بھیجا بات کرنے کے لیے، ہم تو نہیں آپ کی بات سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک دوسرا سفیر امبیسڈر اپنا نامزد کیا، اور آپ نے فرمایا عمر کو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جائیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قریش کو میرے سے بہت دشمنی ہے، اور بنو عدی جو ہیں، جو ان کا قبیلہ تھا، یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس وقت مجھے سپورٹ کریں، کمزور ہیں وہ، اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ میرا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی آپ کو پتہ ہے ذرا سخت تھے، تو یہ نہ ہو کہ بات ہی کوئی بگڑ ہی جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قبیلہ بنو امیہ
یہ وہاں پہ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کی بات کو، جو بھی یہ بات کریں گے. ظاہر قبیلے جو تھے نا وہاں پہ قبائلی حمیت بہت زیادہ تھی، تو اگر آپ ان کو بھیجیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب پسند بھی کرتے تھے، نرم بھی تھے، بہت ہی جینٹل انسان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو پسند فرمایا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف بھیجا. ان کو فرمایا کہ آپ قریش کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ ہم کسی سے لڑائی کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے. تو ہم قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، جانور ذبح کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. سیدنا عثمان چل پڑے. مکہ کے قریب پہنچے تو قریش کو سامنے پایا. انہوں نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تو اس طرح قاصد ہوں اور میں یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بات ہم یہ بالکل نہیں سنیں گے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زور سے مکہ میں داخل ہو سکے. یہ ان کی بھی ایک نا ایگو کا مسئلہ بن گیا تھا، روک بھی نہیں سکتے تھے. اور یہ بھی کہ اچھا ان کو تو یہ تو ہم سے بھاگے ہوئے تھے، اب یہ آئیں گے اور ہم کیسے ان کو آنے دیں. اور آپ واپس چلے جائیں اور جا کے ان کو خبر دے دیں کہ آپ کسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. خیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گئے تو ان کے ایک کزن تھے ابان بن سعید بن عاص، وہ اپنی سواری پہ جا رہے تھے. انہوں نے جب ان کو دیکھا تو خوش آمدید کہا، اپنی پناہ میں لے لیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. امان ایسے ہی ہوتی تھی جیسے ویزا ہے. امان کے بغیر جو ہے نا کوئی انسان بالکل ایسے ہوتا تھا کہ جیسے اس کے سر پہ کچھ بھی نہیں ہے. آج کے وقت میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں. اس زمانے میں کوئی پولیس نہیں تھی، اس زمانے میں آپ کا قبیلہ ہوتا تھا جو آپ کی سپورٹ، آپ کی پروٹیکشن اس کا ذریعہ ہوتا تھا. اور اگر کسی کے پاس قبائلی سپورٹ نہیں ہے تو وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کو کوئی بھی کڈنیپ کر لے، کوئی بھی غلام بنا دے، کوئی بھی قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ کیا چیز لوگوں کو روکتی تھی کہ اس کے قبیلے والے ہم سے آ کے انتقام لیں گے، اس کا قبیلہ زور والا ہے، اس کا قبیلہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. اس بات کی وجہ سے لوگ دوسروں کے پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. ورنہ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بے آسرا انسان ہے، اس کو مارو پیٹو قتل کرو جو مرضی کرو، اس کے ساتھ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لہٰذا اب ابان بن سعید نے ان کو امان دی اور ان کو اپنی سواری پہ بٹھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. یوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ فردن جو بھی وہاں کے اشراف تھے ان سے ملے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس وقت جو سینئر ہے، جو سردار ہے اس وقت مکہ میں، وہ کون ہے؟ ابو سفیان. اور ابو سفیان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لگتے ہیں؟ ایک طرح سے چچا ہی لگے، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے، رشتہ بنتا ہے. آپ کے فرسٹ سیکنڈ کزن بھی ہوں، کہیں سے بھی چچا دور پار کے بھی ہوں تو ایک بات تو ہے نا. اور وہ تو قبیلے والے تھے. تو ان میں ابو سفیان بھی تھے اور ان سے جب ملاقات انہوں نے کی تو ان سے اجازت چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی صورت بھی نہیں بات مانیں گے. ہاں یہ ہے کہ آپ کو ہم کہتے ہیں آپ نے بے شک عمرہ کرنا ہے تو کر لیں. کتنی بڑی بات تھی نا کہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کر لیں، آپ تو آئے ہوئے یہاں پہ، آپ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں نہیں عمرہ کروں گا. کتنی بڑی بات تھی کہ جو ہے ان کو تو چانس مل رہا ہے نا، وہ تو وہاں پہ ہیں، چاہتے تو اسی وقت کر لیتے، طواف کر لیتے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے میں نہیں کروں گا. اور دوسرا انہوں نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے ان کو ذرا دیر ہو گئی، یہاں کچھ دن لگ گئے. وہ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے مکہ میں، لیکن یا تو وہ سیکرٹلی اتنے مسلمان ہوئے تھے کہ ان کا کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ تو خاموش تھے بالکل، ان کو پتا تھا. یا پھر جنہوں نے بتایا ہوا تھا ان کے اوپر اتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے. آپ کو پتا ہے ابو جندل ان کو بیڑیوں میں چکڑا ہوا، وہ بھی بیڑیاں لے کے ان کے سمیت آ گئے تھے بھاگ کے جس وقت حدیبیہ کی ٹریٹی ہو رہی تھی. تو یا تو مسلمان ظلم و ستم سہ رہے تھے یا پھر بالکل خاموش تھے، چپ کر کے سائلنٹلی بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی کو ہمارا پتہ نہ چلے، ڈسکلوز ہی نہیں کیا تھا. تو یہ ان مسلمانوں سے جا کے ملے، ان کو ہمت دلائی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا. ان مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجا اور کہا کہ
ان سے آپ کہیے گا کہ جو ذات پاک آپ کو حدیبیہ تک لے آئی ہے نا وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ آپ کو مکہ میں بھی لے آئے. تو یہ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ سے کچھ دن ان کا ڈیلے ہو گیا, یعنی اس طرح ملنا ملانا, کیونکہ بہت سیکرٹلی ان سے مل رہے تھے. ایسے میں فون نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. اب وہ جو باہر بیٹھے ہوئے مسلمان, ان کے اندر یہ باتیں ہونے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ گئے ہیں واپس نہیں آئے, لگتا ہے انہوں نے ان کو قید کر دیا, لگتا ہے یا تو انہوں نے قتل کر دیا ان کو. اب دیکھیں افواہیں کیسے پھیلتی ہیں, اسی طرح ہوتی ہے نا, لگتا ہے ایسے تو نہیں ہو گیا, ایسے تو نہیں ہو گیا, اس کے بعد ایسے تو نہیں ہو گیا, یا لگتا ہے تو رہ جاتا ہے پیچھے, قتل ہی کر دیا ہوگا. یہ جب افواہ پھیل گئی تو اب کیا تھا کہ وہ قتل ہو گئے وہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو ہم مشرکین سے اس کا بدلہ لیں گے. صحابہ نے کہا کہ بالکل اس میں ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں, اور انہوں نے سب نے سوائے ایک کے, جد بن قیس تھا, اس نے اپنے نفاق کی وجہ سے بیعت نہیں کی, باقی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور کس پہ بیعت کی؟ موت کے اوپر. کیسے موت پہ بیعت کی؟ اس لیے کہ اب جب جنگ ہوگی, وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کے پاس مین پاور ہے, وہ سارے لڑنے کے قابل ہیں. آپ باہر سے آئے, آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب جو لڑائی ہوگی تو موت ہی ہے بس. تو اور پھر یہ کہ اس وقت کوئی بھی بھاگے گا نہیں, اور کوئی بھی یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا, ہم جا کے مقابلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتا ہے کہ درخت کے نیچے بیعت لی تھی, اور سورہ فتح کے اندر اس کا سارا ذکر آتا ہے. اور اس میں ہر ایک مسلمان نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ, کہ میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں, اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے. ابھی یہ پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ طواف کر رہے ہوں, عمرہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گواہی آپ کی تھی کہ اگر وہ عرصہ دراز تک بھی وہاں پہ ٹھہرے رہیں گے تو میرے بغیر وہ کبھی طواف نہیں کریں گے. سبحان اللہ. تو یہ جو لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ان کی تعریف بھی بیان کی ہے. لیکن نا بہت بڑی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھاگوں گا بھی نہیں پیچھے. اس وقت ٹائم ہے, کوئی چاہتا تو بھاگ جاتا, میں بھاگوں گا بھی نہیں اور میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت کے منہ میں جانا. اس کے اوپر اوتھ لے لیا انہوں نے, اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات تھی, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو خوشخبری سنائی. اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا, ٹھیک ہے, اور بیعت کی. تو سیدنا عثمان کی عدم موجودگی میں یہ جو تھی, یہ اتنی بڑی ان کو فضیلت ملی. دوسرے یہ کہ انہوں نے ایمبیسڈر کا کام کیا. اور یہ بھی آپ اس میں دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت بڑی بات ہے نا, کہ ورنہ انسان کہتا ہے مجھے عہدہ مل رہا ہو, میں کیوں چھوڑوں, میں کیوں کسی اور کو دوں. اور انہوں نے مکہ میں جو ایسے کمزور مسلمان تھے ان کا پیغام بھی یہ لے کر آئے تھے, اور انہوں نے عمرہ بھی نہیں کیا. کتنی ساری باتیں ہیں اس کے اندر جو ان کی فضیلت کی پتہ چلتی. لیکن اس کے باوجود جو تان کرنے والے لوگ ہیں, جب آپ کو انشاءاللہ ان کی شہادت کا پتہ چلے گا تو ان میں ایک یہ بھی بات تھی کہ یہ بیعت رضوان میں نہیں شریک ہوئے. تو ان کو جواب یہ ہے کہ بیعت رضوان تو ہوئی ان کی وجہ سے تھی, وہ تو ہوئی ان کی وجہ سے تھی, تو بات ہی ختم ہو گئی. بدر میں نہیں شریک ہوئے, تو آپ کو اس کا جواب پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھی, اور آپ نے ان کو جو شریک ہونے والے تھے ان کے ساتھ اسی طرح مال غنیمت میں شریک کیا, اور فرمایا یہ بھی بدری. تو پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یقیناً عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہے جس وقت گئے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کا اپنا ایک ہاتھ دوسرے پہ رکھا اور فرمایا یقیناً عثمان کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ ان کے اپنے ہاتھوں سے کہیں بہتر ہے، دوسرے صحابہ کے بھی ہاتھوں سے کہیں بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو قرار دیا ان کا ہاتھ۔ تو یہ ایک بڑا انسیڈنٹ ہے جو ان کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں اس سلسلے میں، تو یہ ان کے اوپر تان کرنے والوں کا ایک بات ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اس کے بعد حدیبیہ کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ میں 4 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے امان نہیں ہے، ان کو قتل کر دو، چاہے یہ کعبے کا غلاف بھی پکڑے ہوئے ہوں تب بھی۔ لیکن ان میں اکرمہ جو تھا وہ بھاگ گیا، ابو جہل کا بیٹا، اور پھر جب وہ آئے تھے تو پھر اس وقت مسلمان ہو گئے تھے تو وہ تو چھوڑ دیے گئے۔ عبداللہ بن خطل تھا، وہ کعبے کا غلاف تھامے ہوئے تھا کہ اس کو مسلمانوں نے پھر قتل کیا تھا۔ اور ایک ان میں تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سراح، اس لیے اس کا بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ جو تھا یہ حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا، یعنی اس کی ماں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا ہوا تھا، رضاعت میں یہ بھائی تھے۔ اور اس زمانے میں بھی اور اسلام نے بھی یہی کرا ہے کہ رضاعت کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اس کے جو لوگ رضاعت کے رشتے میں بندھے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کے سکے بہن بھائی ہیں، وہی رشتے حرمت والے ان کے ذریعے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اس کا نام دیا تھا کیونکہ یہ وہ بندہ تھا جو مسلمان ہوا تھا اور وحی کا کاتب تھا، آپ سوچ سکتے ہیں وحی کو لکھنے والا تھا۔ لیکن سورہ مومنون کی ہم نے آیات پڑھی ہوئی ہیں جن کے اندر اینڈ میں آتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا اور اینڈ میں یہ، تو جب وہ لکھنے لگا تو اس کے منہ سے پہلے یہ نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا تو کہنے لگا یہ تو قرآن ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو میں نے بات کہی تھی تو یہ قرآن کیسے ہو گیا؟ تو وہاں سے وہ جو پلٹا اور ایسا پلٹا کہ پھر بھاگ گیا اور پھر مرتد ہو گیا، اور مطلب انسان اللہ تعالیٰ معاف کرے انسان کا کبھی بھی، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ بہت گھمنڈ جو ہے نا کہ ہم تو ہیں اور ہم ہمیشہ ہی اس طرح ہی ایمان پہ رہیں گے اور ایسے آلویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر دعا کر سکتے ہیں نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا، تو ہم تو خیر کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے ہمارے ایمان کیا چیز ہے، تو کبھی بھی بہت زیادہ تکبر کے ساتھ نہ کہیں کہ لوگ ہم تو ایمان والے ہیں تو ہمارا ایمان کہاں جائے گا، اتنا ہمارا ایمان تو نہیں، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا اور یہ قلب ہے نا کہ ادھر ادھر ہوتا رہتا، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ مرتے دم تک میرے ایمان کو سلامت رکھنا۔ تو دیکھیں آپ وہ جو وحی کا کاتب وہ مرتد ہو گیا، کبھی انسان سوچ نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والا، اور ظاہر مرتد کی سزا قتل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سزا کا جب اس کو پتا چلا کہ بھئی میرے اوپر یہ بات کہہ دی گئی ہے تو یہ چھپتا چھپاتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، ان کا گھر تھا مکہ کے اندر تو وہ وہاں پہ تھے، تو وہاں پہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ آپ مجھے امان دے دیں، بہت منتیں کی اور بہت اپنا واسطہ دیا کہ میں آپ کا رضائی بھائی ہوں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو امان دے دی، اور پھر جس وقت کے حالات باہر ٹھیک ٹھاک ہوئے تو وہ اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ میں نے اس کو امان دے دیا، اور یہ بھی کہ میں اس کو لے کر آیا ہوں اور یہ معافی چاہتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 3 دفعہ اس کی طرف دیکھا، اور ہر دفعہ آپ نگاہ جھکا لیتے تھے، کچھ نہیں بولے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی، پھر وہ چلا گیا حضرت عثمان کے ساتھ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں تھا کہ جب میں نے اسے بیعت لینے سے انکار کر دیا، جب میں اتنی دیر مطلب خاموش رہا، تو پھر اس وقت تم اس کو قتل کر دیتے؟ یہ مرتد تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہمیں کیا پتا کہ آپ کے دل میں یہ بات ہے، آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے خیانت کرے۔